بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ النبی الکریم۔ ایک تو دنیا کے غم بہت زیادہ، پریشانیاں بہت زیادہ، اور اس کے ساتھ ساتھ پیرالل دین کا غم بھی کھانا پڑتا ہے، اس کو بھی سنبھالنا پڑتا ہے۔ اس لیے ادھر بھی ذرا غم لینا پڑتا ہے، ادھر بھی غم لینا پڑتا ہے، کیونکہ غموں کے سمندر میں ڈوب کر ہم نے جانا ہے۔ خوشی تو اس دنیا میں ہوتی کوئی نہیں، پتہ نہیں کس شے کو خوشی کا نام دے رکھا۔ ہاں یہ کہہ سکتے ہیں آپ، نیکی کر کے دل کو خوشی ہوتی ہے، نیکی کر کے دل کو خوشی ہوتی ہے، اس کو خوشی کا نام دے دیا جائے، ورنہ خوشی نام کی کوئی شے اس دنیا میں نہیں ہوتی۔ باقی جتنی بھی خوشی ہمیں ناچ گانے سے ہو سکتی ہے، پارٹی کرنے سے ہو سکتی ہے، بہن بھائیوں اکٹھا کر کے انجوائے کرنے سے ہو سکتی ہے، دوستوں کے ساتھ انجوائے کرنے سے ہو سکتی ہے، وہ ساری کی ساری اپنی خوشی ہے۔ ہر ایک کا اپنا اپنا علیحدہ، فلان چیز کھا لی، بڑی خوشی کا، طمانینت کا احساس ہونے لگا۔ اس لیے خوشی نام کی کوئی شے مجھے نظر نہیں آتی۔ یعنی میں خوش نہیں ہوتا، میں خوشی ہوں۔ بات سمجھنے کی کوشش کریں، میں یہ نہ سمجھیں میں کوئی غمگین آدمی ہوں۔ بات سمجھنے کی کوشش کریں میں کس رنگ میں کہہ رہا ہوں، کس رنگ میں کہہ رہا ہوں، کیونکہ یہاں پر آپ نیک اعمال کریں کو پتہ چلتا ہے آپ کو کہ کون بخشا گیا ہوا ہے، نیچے بیٹھے ہوئے کہ اوپر بیٹھا ہوا، کوئی کنفرم کر سکتا ہے بھائی کون بخشا گیا ہوا ہے۔ خوشی کس چڑیا کا نام ہے معلوم نہیں۔ خوشی تو اس وقت ہوگی نا جب اللہ کریم فرمائے گا کیا بات ہے، جا تجھے معاف کیا۔ خوشی اس کا نام ہوگا میرے نزدیک۔ تو یہ دنیا تو کھیل کھلا رہی ہے، ندا کس نے پھینکا تیزی سے، لو جی میڈیا پر چھا گیا، کروڑوں روپے کما گیا، لگے رہو۔ خوشی اس کو تو مل گیا، ہمیں کیا ملا؟ اس کو تو مل گیا، ہمیں کیا ملا؟ ہم تو کچھ بھی نہیں کرتے۔ چلو پیسے ہی کما لو یار، کچھ نہ کچھ کر لو، کچھ نہ کچھ تو کر لو۔ اس لیے خوشی نام کی کوئی شے اس دنیا میں مجھے نظر نہیں آتی۔ اور یہ بات بھی سچی ہے، جہاں پر میرا کوئی نقطہ نہ سمجھ میں آئے تو سمجھنے کی کوشش کیجئے گا، کیونکہ دماغ تھوڑا بڑا نہیں، میرا ذرا لفظ چھوٹے نہیں، لفظ چھوٹے بھی ہوں تو وہ چھوٹے نہیں ہوتے، لفظ چھوٹے بھی ہوں تو چھوٹے نہیں ہوتے۔ اس لیے آپ نے مجھ پر تنقید نہیں کر رہی، اپنا دماغ کھولنے کی کوشش کر رہی، ٹھیک ہے جی۔ اس میں تو کوئی شک نہیں کہ جو کچھ ہو رہا ہے اللہ کی مرضی سے ہو رہا ہے، اور اس کی توفیق کے بغیر کچھ بھی نہیں ہوتا۔ تو کل سمجھ آ گئی؟ جو کچھ ہو رہا ہے، جو کچھ اس کی مرضی سے ہی ہو رہا ہے، مرضی شامل حال ہے۔ اگر وہ نہ چاہے تو ہو نہیں سکتا، اور اس کی توفیق سے ہی ہوتا ہے۔ اب بندہ کہے اسے توفیق مل جاتی ہے، مجھے کیوں نہیں ملتی؟ یہ تہجد پڑھ لیتا ہے، میں نہیں پڑھ پاتا، کیوں؟ یہ جو توفیق کا درجہ ہے اس کا اور میرا، اس میں فرق کیا ہے؟ بات سمجھ میں آئی کہ نہیں ہے؟ ہر ایک کو توفیق دیتا بھی نہیں ہے، ہر ایک توفیق لیتا بھی نہیں ہے، وہ دیتا بھی نہیں ہے، ہر ایک توفیق لیتا بھی نہیں ہے۔ جب ہر کوئی کام اللہ کی توفیق اور مرضی سے ہی ہونا ہے تو مجھے یہاں بیان کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ مجھے یہاں بیان کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ آئے جمعہ پڑھے گھر جائیں، نماز پڑھے گھر جائیں، بیان کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ جب اللہ کی توفیق سے ہی سب کچھ ہونا ہے تو میں کیوں بیان کر رہا ہوں؟ ہونا تو اس کی مرضی سے ہے۔ آپ کیوں سن رہے ہیں؟ ہونا تو اس کی مرضی سے ہے۔ یہ دونوں کے درمیان جو کنیکشن ہے میرے اور آپ کے درمیان، اس کے اندر کچھ توفیق ہے، اس کے اندر کوئی توفیق کا عنصر پایا جاتا ہے کہ نہیں پایا جاتا؟ کچھ تو ہے نا، جس کا مطلب مجھے بھی امید ہے کہ اللہ کریم مجھے بھی توفیق دے دے گا، آپ کو بھی دے دے گا، آپ کو بھی توفیق دے دے گا، مجھے بھی توفیق دے دے گا۔ میں بھی کچھ چاہتا ہوں، ابھی تک مل نہیں پایا، ابھی تک مل نہیں پایا۔ آپ بھی کچھ چاہتے ہوں گے، آپ کو بھی مل نہیں پایا۔ جیسے کوئی بندہ کہتا ہے میرا دل کرتا ہے مجھے حضور کی زیارت ہو جائے۔ اب بندہ کہے کہ بھئی اس کے لیے کوئی پاپڑ بیلنے تو پڑیں گے نہیں، کیا پاپڑ بیلو گے؟ کوئی کہتا ہے درود پاک پڑھتے رہو، ہو جائے گی؟
نماز پڑھنے سے نہیں ہو رہی تو درود پاک پڑھنے سے ہو جائے گی؟ نماز فرض ہے نا، نماز کا تعلق حضور سے نہیں ہے، درود کا تعلق حضور سے ہے، کہ دونوں کا تعلق حضور سے ہے؟ ایمان تو دونوں پر ہی ہے، اللہ پر بھی اور نبی پر بھی۔ اس لیے اگر اللہ اور نبی پر ایمان ہے تو فرض نماز پڑھنے سے بھی تو زیارت ہو سکتی ہے، کوئی نیک عمل کرنے سے بھی زیارت ہو سکتی ہے۔ تو اس لیے وہ توفیق کب ملتی ہے؟ فرض نماز پڑھنے سے ملے گی کہ نہیں ملے گی؟ روزہ رکھنے سے ملے گی کہ نہیں ملے گی؟ کچھ سمجھ نہیں آتا، وہ بس جو فرما دے جو ہو جائے۔ کچھ ہماری بھی تو غلطیاں ہوتی ہیں نا، جیسے میں ایک جملہ سکھاتا ہوتا ہوں یا ایک بات سکھا دیتا ہوں اور کئی بیماریوں سے نجات دلوا دیتا ہوں، ایک جملہ سکھا کر کئی بیماریوں سے نجات دلا دیتا ہوں، پر ہم نجات پانا نہیں چاہتے۔ مثال کے طور پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام تحیۃ والثناء، آپ جب قربانی کرتے، حدیث آتی ہے، جب قربانی کرتے تو ذبح کرتے ہوئے پڑھتے بسم اللہ اللہ اکبر، جانور ذبح ہو گیا، اور اس کے بعد دعا کرتے یا اللہ یہ میری طرف سے، میری آل کی طرف سے اور میری امت کی طرف سے قبول فرما۔ بات سمجھ آئی کہ نہیں ہے؟ عمل کیا ہے؟ ایک عمل ایک کیا، شامل کس کو کس کو کیا؟ یہ ثواب میں شامل کیا ہے، ثواب میں شامل کیا، قربانی میں شامل نہیں کیا۔ کس میں شامل کیا ہے؟ ثواب بڑا، ثواب تلے گا کہ نیکیاں؟ کل محشر کے روز ثواب تلے گا کہ نیکیاں؟ نیکیاں۔ حضور نے ثواب میں شامل کیا ہے، آپ ان کی نیکی میں شامل نہیں ہوئے، حضور نے آپ کو شامل کیا ثواب میں۔ حضور نے آپ کو ثواب میں شامل کیا، نیکی کس کی ہے؟ پیارے آقا نے چوری پھیری اور عرض کر دی یا اللہ میری طرف سے، میرے اہل کی طرف سے اور میری امت کی طرف سے قبول فرما۔ اس ایک حدیث سے کتنی باتیں نکل آئی۔ اب ہم نے نکالا قربانی کرنا کیا ہے؟ واجب۔ کیا ہے؟ واجب۔ اس کا مطلب ہے واجب عمل بھی صالح ثواب ہو سکتا ہے، فرض عمل بھی صالح ثواب ہو سکتا ہے، روزہ بھی صالح ثواب ہو سکتا ہے، زکوٰۃ دینا بھی صالح ثواب ہو سکتا ہے، فطرانہ دینا بھی صالح ثواب ہو سکتا ہے۔ تو کتنا آسان حل ہے اس صالح ثواب کا۔ آپ ایک دن میں جو بھی نیک اعمال کرتے ہیں سب صالح ثواب کر دیں، چاہے وہ نماز ہو، روزہ ہو، زکوٰۃ ہو، چاہے وہ صدقہ خیرات ہو، چاہے وہ درود ہو، چاہے وہ قرآن ہو، چاہے کوئی تسبیحات ہو، کوئی بھی کام عمل ہو، فرض ہو، واجب ہو، سنت ہو، نفل ہو، مستحب ہو، کوئی بھی ہو، یہ صالح ثواب۔ اگر سارے پاکستان والے اسی طرح صالح ثواب کریں تو ساروں نے کر دیا، محفل کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ کوئی بات سمجھ آئے کہ نہیں آئی؟ بات سمجھے، اگر کتنی بیماریوں سے نجات مل گئی، نہ میلاد کرنے کی ضرورت، نہ 11ویں شریف منانے کی ضرورت، نہ کل چیلم تیجا تسمیہ کرنے کی ضرورت۔ کیوں؟ میلاد بھی یہی کہتا ہے نا، حضور کا ذکر کرنا میلاد، اور حضور کو تحفہ بھیجنا میلاد، بس یہ دو چیزوں کا نام میلاد۔ 11ویں شریف کا مطلب بھی یہی ہے کہ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا تذکرہ کرے اور ان کو صالح ثواب کر دے۔ تو جب ہم نے یہ سارا عمل جو بھی کیا اللہ کے لیے، اور اس کے بعد ساری امت کو ہی، زندہ مردہ آنے والے سب کو صالح ثواب کر دیا، تو بات تو ختم ہو گئی۔ نہیں میری بات سمجھ میں اے جو رٹیاں رٹھائیاں دنیا درانیاں فراڈ کرتے ہو نا، مردیاں دینا بند کر دو۔ نہیں بند کرو گے تو بیماریاں تو علاج کے تو کراؤ گے۔ میں نے آگے کہتا ہوں کس کے لیے کام کرتے ہو؟ دنیا کے لیے فراڈ کرتے ہو۔ مر گیا باپ، فراڈ کرتے ہو، ختم دلوانا ہے جناب، مولوی صاحب آ جاؤ۔ میں ایک مزیدار واقعہ شیئر کرتا ہوں۔ ایک گھر میں آیت کریمہ کے لیے مدرسے کے بچوں کو بلایا گیا، اور جب آیت کریمہ ختم ہوا، مولوی صاحب دعا کرو۔ مولوی صاحب نے دعا کی، انہوں نے کہا یار 2-4 ہالے رشتے دار آئے نہیں سن، وہ بھی آ جاندے تو چلو دعا شامل ہو جاندے، وہ بھی آ۔ مولوی صاحب ایک دفعہ دوبارہ دعا کر دیو۔ مولوی صاحب کہتے کوئی لگتا وڈی مصیبت پئی ہے، لگتا کوئی وڈی مصیبت پئی ہے جہدے واسطے تسی 2 دفعہ وڈیاں دعاواں کرواندے پے ہو۔ پروفیشنل آدمی ہے، اسے معلوم ہے آیت کریمہ پڑھاتے کس لیے۔
نماز نہ پڑھنا ہانا حرابو، روزہ نہ رکھنا ہانا حرابو، ایت کریمہ پڑھا لو، مشکل ٹل جائے گی۔ سچی بات بتاؤں، جس نے مشکل ڈالی ہے نا اس نے ہی مشکل ڈالنی ہے۔ یہ عقیدہ اپنے اندر کنفرم کر لیں کہ جس نے مشکل ڈالی ہے اس نے مشکل ٹالنی ہے، تو آپ سکون میں آ جائیں گے۔ اور جب تک آپ یہ نہیں سمجھیں گے کہ مشکل ڈالنے والا مشکل ٹالنا چاہتا ہے کہ نہیں چاہتا، ایت کریمہ پڑھا لو، رب نو رشوت دے دیو، رب نو رشوت دے دیو۔ آگے میں نے بتایا نا، ایک دوست نے مجھ سے کہا، کہنے لگا یار سائیں جی بتائیں مجھے کہ ہم یہ فلانا کام کرتے ہیں، نام نہیں نہ لیتا پھر پتہ لگ جاتا کڑا کام کڑا کرتا ہے، ہم فلاں کام کرتے ہیں، اس میں نا یہ کام کرنے کے لیے رشوت دینی پڑتی ہے، بڑا دل اداس ہے، کیا کرنا چاہیے؟ اب مجھے اپنے ایمان سے بتائیں، ہر ایک کو معلوم ہے رشوت دینے والا رشوت لینے والا جہنمی ہے، معلوم، حدیث معلوم ہے۔ میرے خیال میں بچے نے پتا ہے کہ رشوت دینے والا رشوت لینے والا دوزخی ہے۔ اگر کوئی مجھ سے یہ کہے کہ یہ میں کام کرتا ہوں اب رشوت دینی پڑتی ہے، آپ بتائیں، میں کہتا ہوں کوئی بات نہیں، رشوت دے دو۔ میں نے کفر نہیں کیا، میں نے نبی کی بات کو چھوٹا کر دیا، اپنی دے دو، کام نکلنا چاہیے۔ مجھ سے کیوں پوچھ رہے ہو؟ تجھے نہیں معلوم کہ رشوت دینا لینا تجھے نہیں معلوم حرام ہے؟ اب اگر پھر بھی مجھ سے پوچھ رہے ہو، کتنے بیوقوف ہو، کتنے بیوقوف مجھ سے پوچھ رہے ہو۔ اچھا میرے کہنے سے تو عمل کر لے گا تو جائز ہو جائے گا؟ اگر میں آپ کو کہہ دوں آپ لوگوں کو نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے تو نہ پڑھیں، میں کون ہوں؟ آپ پابند کس کے ہیں؟ قرآن و سنت کے۔ جو قرآن و سنت میں ہے اگر میں اس کا الٹ کہہ دوں، آپ کہیں گے بڑے داڑھی رکھ کے دستار باندھ کے اس نے کہہ دیا، جائز ہو گیا؟ کتنے پاگل لوگ ہیں آپ یار، کتنے پاگل لوگ ہیں۔ یعنی کہ میری بات کو سن کر کے میں نے غلط بات کہہ دی، آپ نے مان بھی لی۔ میں نے اس لیے کہا تھا کہ میری بات کو ذرا دھیان سے سننا ہے، اپنی عقل کو بڑا کرنا ہے۔ میری بات کو نہیں سمجھنا کہ یہ غلط ہے، اپنی عقل کو بڑا کرنا۔ میں کیا کہہ رہا ہوں کیونکہ عقل چھوٹی ہے آپ کی۔ ابھی میں نے سالے صبح کی ایک بات بتائی کہ حضور کیا کرتے تھے قربانی کرنے کے بعد سب کو، جیسے ہم جمعے کے بعد کرتے ہیں نا، روزہ ہر جمعے کے بعد کرتے ہیں، تو سارے لوگ بیماری چاہتے ہیں، فراڈ چاہتے ہیں، اچھائی کی طرف آنے کو نہیں چاہتا۔ وہی 11ویں شریف کا چندہ لگا ہوتا ہے ایسے بورڈ، دیتے جاؤ دیتے جاؤ دیتے جاؤ، بڑا ثواب کا کام ہے۔ ارے بابا ثواب کا کام اس وقت ہے جب کوئی بندہ مجبور ہو اس کے کام آئے، وہ ہے اس وقت ثواب۔ اس وقت زکوٰۃ لگائیں، چاہے زکوٰۃ کا وقت آیا یا نہیں آیا، وہ پریشان ہے، اسے زکوٰۃ کے دے دے پیسے، کیونکہ اس وقت وہ مجبور ہے۔ اب مجبوری کے بغیر رمضان آئے گا تو میں دینی ہے، رمضان آئے گا تو بھائی بندہ مجبور ہے دے دے، نہیں رمضان آئے گا، رمضان ہی زیادہ ثواب لینا ہے۔ اچھا مجبوری کے وقت بندہ مردہ پہ ہاسپٹل ایڈمٹ ہے، پیسے انہوں چاہیے نے، قرضہ مطلب کہ پھڑ نہیں سکتا، اسی دینا نہیں، زکوٰۃ نہیں دینی۔ کیوں دے گا؟ اس وقت جب رمضان آئے گا۔ کتنے عقل مند ہو گئے ہم یار، میں جھوٹ بول رہا ہوں؟ فراڈ سمجھ نہیں رہے بات کو یار، اللہ تعالیٰ کو سمجھ ہی نہیں رہے کہ جس نے یہ حکم دیا زکوٰۃ دینے کا، کب دینی ہے؟ سال کے بعد ہی دینی ہے نا، لیکن سال کے اندر کسی کو مجبوری پڑ دے دے، انتظار نہ کر۔ لیکن ہم فراڈ کرنا چاہتے ہیں نا، پرابلم ہے ہماری، ہم نے سیکھا ہی نہیں ہے، اچھا کام تو ہمیں آتا ہی نہیں نا، ہم تو ڈرامے کرتے ہیں۔ ایک کام کر کے 6 کام کٹوانا چاہتے ہیں۔ مجھے کوئی کام کہتا ہے تو میں اس کا کام نہیں کرتا، کیونکہ میں کسی سے کام لیتا ہی نہیں، تو کروں کیوں؟ نہیں بات سمجھ میں آئی؟ مجھے بیٹے کوئی کام کہے تو میں نہیں کرتا، کیونکہ میں کسی کو لینا نہیں، میں پھنسا کدو جو میں کام لاں گا تھوڑے کو، پھر تم میرے کو کام کرواؤ گے، تو میں کام کرتا ہی کسی کا نہیں۔ کہڑا کام نہیں کرتا؟ جڑا وہ چاہتا ہے، جڑا وہ چاہتا ہے، وہ غلط بھی چاہ سکتا ہے نا، تو ہر ایک کا کام نہیں نہ کرنا چاہیے۔ اپنی عقل بھی دھیان رکھو، اللہ واسطے کام کرنا جے، بندیاں واسطے کام نہیں کرنا، اس لیے فراڈ زیادہ ہوتا ہے۔ ایک چیز کو بیان کیا، اگر فرض کرے میاں شیر محمد رحمت اللہ علیہ سے ملنے کے لیے گئے حضرت علامہ ڈاکٹر اقبال صاحب، ان کی داڑھی نہیں تھی، انہوں نے جانے نہ دیا،
انہوں نے کہا میرا پیغام اندر پہنچاؤ. پتا چلا ڈاکٹر اقبال صاحب آئے ہیں. کہاں آنے دو, ان کا ٹڈ میں داڑھی ہے. نہ میاں شیر محمد نے کیا کری, نہ ڈاکٹر نے سنیا کری. اوے خانہ خراب وہ کتنے سنیا سی جے, وہ کتنے پڑھیا جے, وہ کتنے عقل آئی جے, وہ کیڑی کتاب ہے, اور یہ کون سی حدیث ہے؟ میاں شیر محمد رحمت اللہ علیہ نبی سے بڑھ کر ہے. اور ٹڈو داڑھی سارے نے ٹڈا داڑھی اگائی جے, سب نے ٹڈا ہی داڑھی اگا لیتی جے, ایتھوں کٹنی بند کرتی. میاں شیر محمد نے ساڈا اللہ دے نال تعلق ہے, اے داڑھی نے نکلنی ولی نہیں بنتا, میں کہنا مومن نہیں بنتا, پیر نہیں بنتا. لکھ کہو ادھر دے بہانے تے ادھر دے بہانے, توفیق نہیں ملتی بھائی, نہ ملے مینوں کی لینا دینا, میں تو بولدا پیا توفیق کے لیے. دینی اس نے ہے. یقین مانو جب دل میں آ جاتا ہے, جب دل میں آ جاتا ہے اس وقت خود ہی ارادہ بن جاتا ہے, پرابلم رہتی کوئی نہیں ہے, مسئلہ اس سے دور اڑ جاتا ہے کیونکہ دل میں آ گیا نا. اور جب تک دل میں نہیں آتا بہانے ہی بہانے, بہانے ہی بہانے, دین پر نہ چلنے کے بہانے, داڑھی نہ رکھنے کے بہانے, نماز نہ پڑھنے کے بہانے, لائی جو بہانے دے بہانے کی فرق پینا. جو چیز حق ہے وہ حق ہے, ادھر ہو یا ادھر ہو, چوں کرو یا چرا, کام کرنا پینا. ٹھیک ہے جی, ایسے میرے کہنا نہیں تاری مہربانی, میں کہہ بھی دا نا گل اتھی رہنی. تو میاں شیر محمد رحمت اللہ علیہ میں پڑھتا پیا, میاں جمیل احمد وہ بھی فوت ہو گئے نے, تو انہوں نے پڑھتا پیا, انہوں نے کہا یار ساڈے وڈیاں نے گل ہی نہیں کی, داڑھی والی گل ساڈے وڈیاں نے کدھر نہیں کی. انہوں نے کہتا میں مان ہی نہیں سکتا میاں شیر محمد صاحب نے گل کی. اللہ دے ولی پتر کدی داڑھی کے خلاف نہیں بولتے, نہ یہو جہے کہتے ہیں داڑھی دل ٹھڈے چ گئی ہے, یہو جہی گلاں نہیں کرتے, کیونکہ انہوں نے پتا ہے ساڈا جملہ. میں اکثر کہنا ہونا جڑے سن نا سلطان باہو رحمت اللہ علیہ, انہوں نے پڑھیا تسبیح پھری تو دل نہ پھریا تسبیح پڑھ کے ہو. یہ جن بندے گمراہ ہوئے نا انہیں پوچھا جائے گا سلطان باہو رحمت اللہ علیہ, انہوں نے کہنا میں تو نیت صاف کرنے واسطے کیا سی, اے تو کیا نہیں سی تسبیح نہ پڑھو, میں کدوں کیا سی مسجد نہ جاؤ, میں تو آپ جاننا سا. جنہوں نے پڑھیا نا تسبیحاں پڑھ کے تو ایسے کر کے گمراہ ہوئے, پوچھا جائے گا ایسا تو شعر بھی نہیں لکھنا چاہیے. لوگوں کی عقل ہی نہیں ہے گی بیٹے, لوگوں کی عقل ہی نہیں ہے, وہ تو بہانہ ڈھونڈتے ہیں فرار کا, دین سے فرار ہونے کا بہانہ ڈھونڈتے ہیں. جان لگانی چاہیے دین کے لیے, ملی اس لیے, بھاگنے کے لیے نہیں. ہم جان لگا رہے بھاگنے کے لیے کہ بہانہ مل جائے مینوں, تسی ایہو جی گل کہہ دو میں نکل جاؤ, بہانہ نہیں ملنا, پھنسنا ہی پڑے گا. تو اگر سلطان باہو رحمت اللہ علیہ بھی کہہ دے تسبیح پھریا دل نہ پھریا, سلطان باہو کو بھی کٹہرے میں کھڑا کر کے کہا جائے گا ہاں بھائی تو کیا سی, انہوں نے کہا یا اللہ میں تو آپ جاننا سا نماز پڑھن, میں کدوں کہہ سکتا سا, میں تو ایس مارے کیا سی نیت صاف ہو جائے. انہوں نے نیت صاف چھوڑنے کے بعد نماز ہی چھوڑ دی, مسجد چھانی چھوڑ دی, عالم چھوڑ دیے, مولوی چھوڑ دیے, تو پکڑا کون گیا؟ توفیق اللہ کی طرف. یہ بہانے ہیں جو ہم بڑے اکٹھے ہو جاتے ہیں, یہ بہانے صرف اسی میں توفیق ملتی ہے, اسی میں ہی توفیق مل جائے گی جو ہم کر رہے ہیں نا, اسی میں تو دینی کسی نے, اللہ نے. یہ بہانے ہیں, ہم بیٹھ گئے آ کے پتہ نہیں کس وقت کوئی تجلی پڑی ایسے دل میں نفوذ کر گئی کہ ہم سیدھے ہو گئے. ہم نے کہا ہم کر کے دکھائیں. اگر ایک بیٹا اپنا گھر پالنے کے لیے, ماں کو پالنے کے لیے, بیوی کو پالنے کے لیے محنت کر سکتا ہے تو وہ اللہ کے لیے بھی محنت کر سکتا ہے. دین کا اصل کام دین ہے, اصل کام دین ہے. صحابہ کرام کی زندگیاں پڑھ کے دیکھ لیں, آپ کو یہ معلوم ہی نہیں ہوگا کون کیا کیا کرتا تھا, یہ معلوم تھا کہ دین میں کیا کرتا تھا. پڑھ کے دیکھ لیں. بتایا چاچا ابو طالب کی کون سی دکان تھی, حضرت عمر فاروق رضی اللہ تم کیا کیا کرتے رہے. پتہ تبھی لگے گا نا آپ کو کہ آپ کو معلوم ہو. وہ چھوڑیں, ہمیں تو بیٹے مسائل ہی نہیں معلوم, ہمیں تو مسئلہ ہی نہیں معلوم کہ کرنا کیا ہے, کس طریقے سے کرنا ہے. اس لیے توفیق اللہ کی ہے, دینے والا وہ ہے, میں تو صرف بیان کرنے والا ہوں. بدلنا کس نے ہے؟ اللہ نے. اگر وہ نہیں بدل رہا تو میری وجہ سے نہیں ہے, آپ کی وجہ سے ہے. بندے اور اللہ کے درمیان جو رکاوٹ ہے وہ دور کر دو, قرب حاصل ہو جائے گا. تیرے اور اللہ کے درمیان کچھ رکاوٹ ہے وہ دور کر دو, قرب حاصل ہو جائے. لڑائی کوئی نہیں ہے. جو سمجھنا چاہے ایک لمحہ لگتا ہے, سمجھ جاتا ہے.
حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو کیا سمجھ آئی تھی؟ کیا سمجھ آ گئی تھی؟ ان کو دین سارا سمجھ آ گیا تھا. کیا آیا تھا؟ پتہ لگا تھا یہ بندہ سچا ہے. بس. آپ کو نبی سچا نہیں لگتا؟ آپ کو خواب میں آ کے نبی کہیں فرمائیں میرے بیٹے ایسے پڑھ لیا کرو, خواب میں آئیں, کیا کرنا چاہیے آپ کے لیے؟ میں تو آگے ہنستا ہوں جو حدیث سن کر نہیں عمل کرتا, وہ خواب میں آنے کے بعد کتنا خوش ہوتا ہے میرے نبی نے مجھے فرمایا. بابا پہلے حدیث آ رہی ہے اس کو عمل کر لو. اگر خواب میں آ کر نبی بھی فرما دینا کہ جو داڑھی منڈا ہے میں اس سے بڑا راضی ہوں, میں نہیں مانتا. کیوں؟ ہمارے بڑے کہتے تھے کہ اگر نبی خواب میں آ کر شریعت کے خلاف بات کرے تو بات نہیں سننی, کیونکہ شریعت کے خلاف نبی بات ہی نہیں کر سکتا. اس لیے خواب میں بھی حضور کی زیارت ہو جائے اور حضور فرمائے جا تجھ سے نمازیں معاف, تو تم نے حضور کی بات کو نہیں ماننا چاہے دیدار نبی کا ہی ہو. شیخ عبد القادر جیلانی والی گل, وہ بادل, وہ صحرا, پانی کا برسنا اور کہ آواز آئی میں تیرا رب ہوں جا تجھ سے نمازیں معاف. انہوں نے کہا یا اللہ, لگتا ہے شیطان ہے, نبی تو معاف نہیں ہوئی ایسا تو میرے کو کہا. انہوں نے لا حول ولا قوت الا باللہ. وہ شیطان سڑی بن کر نیچے گرا, کہنے لگا تیرے علم نے تجھے بچا لیا. کہنے لگے نہیں میرے رب نے مجھے بچا لیا. کہنے لگے میں نے 70, شیطان کہنے لگا میں نے 70 اولیاء کو اس مقام سے گرا دیا. خوش ہو کے کہنے لگے اچھا نمازیں معاف نے گئی. شیخ عبد القادر جیلانی تو پتہ لگ گیا, وہ 70 کہڑے سن آج تک نہیں پتہ لگے. کل سمجھ آئے کہ نہیں آئے؟ وہ 70 ڈگے نے وہ آج تک نہیں پتہ لگے. شیخ عبد القادر جیلانی کی کہانی سنا دیو اور انہوں نے کہانی سنا کے تسی شیخ عبد القادر نہیں بن سکتے. اپنی قوت ہی چاہیے تسی, وہاں تک آپ جا نہیں سکتے. اس لیے جو میں بات کر رہا ہوں بیٹے, توفیق اللہ کی طرف سے. اگر نہیں مل رہی رو رو کے مانگ لیں, ابھی وقت ہے, ابھی وقت ہے, رو رو کے مانگ لیں, دے دے گا. ابھی ہے کمائی کا وقت, ابھی آج ایک ایک لمحہ بڑا قیمتی ہے. دیکھو بیٹے میں چھوٹی چھوٹی باتوں میں سمجھا دیا کرتا ہوں. گناہ نہیں چھوڑنے, نہ چھوٹتے ہیں. لفظ میں نے کیا بولا ہے؟ گناہ نہیں چھوڑنے اور نہ ہی چھوٹتے ہیں. نیکیوں کی رفتار بڑھا دو, گناہ کم ہو جائیں. اور اگر نیکیوں کی رفتار نہیں بڑھاؤ گے تو گناہ تو ہوتے ہی رہیں. وقت زیادہ سے زیادہ اپنے آپ کو دین پر لگانے میں لگا دو, اپنے آپ کو نیک صحبت میں لگا دو, دین کے کام کرنے میں لگا دو تاکہ برا کام نہ ہو. میں نے آگے بتایا تھا غم اتنے ہو گئے نے, کہتے دنیا دے غم ایک دین دے غم. ادھر دنیا نہیں کمائی جاتی, ادھر دین نہیں کمایا جاتا. انہیں غم ہو گئے نے, کی کریے, پریشانی بڑی ہے. پیرالل متواسی چلنا نا بڑا مشکل کام ہو گیا. اگر بندہ یہ کہتا ہے دنیا میری بھلی ہے, تو دین کہاں پر کھڑا ہے؟ جس وقت تمہارے کردار میں سے خوشبو آئے اور تمہارے کردار کو اگلے اختیار کرنا شروع کر رہے, اڈاپٹ کرنا شروع کر دے, تو سمجھ لیں تو ان لوگوں میں شمار ہونا شروع ہو گیا ہے کہ جن کو دیکھنے سے اللہ یاد آ جاتا ہے. ولی کی نشانی ہوتی تھی کہ اس کو دیکھ کر اللہ یاد آ جاتا ہے, اس لیے تم اس میں شامل ہو گئے. تو پہلا میں نے لفظ کیا بیان کیا کہ توفیق اللہ کی طرف سے ہوتی ہے بس. ہوں تھی کہہ دو جدو اللہ توفیق دے گا, کہہ دو. میں بھی تو یہی کر رہا ہوں, میں کیوں بیان کر رہے ہیں؟ جو تم توفیق ملے گی آپ ہی کر لینا, میں گھر جانا, میں کیوں کروں؟ مجھے بھی تو معلوم ہو گیا نا توفیق ملے گی کب, جب اللہ چاہے گا. تو میں بیان کیوں کر رہا ہوں؟ یہ بھی اس لیے کرنا پڑتا ہے کہ شاید دے دے, شاید دے دے. صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے سوال کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, بعض کا مثال دے کر میں سمجھا دیتا ہوں. میں تہجد نہیں پڑھتا, لیکن میں کسی کو کہتا ہوں تم تہجد پڑھا کرو. تو صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ بعض اوقات ہم ایسی بات کسی کو کہہ دیتے جو ہم خود نہیں کرتے. تو ہم نے شاید میں کہہ دیا کرو نا, تم نہیں کر سکتے تو کیا دوسرا نہیں کر سکتا؟ تم نہیں کر سکتے تو کیا دوسرا نہیں کر سکتا؟ اگر مسجد کا مولوی زکوٰۃ نہیں دے سکتا تو زکوٰۃ کا مسائل سکھائے کہ نہ سکھائے؟ قربانی کا مسائل سکھائے یا نہ سکھائے؟ وہ تو دے نہیں سکتا, تو سکھائے یا نہ سکھائے؟ سکھائے گا تاکہ کوئی تو تیار ہو جائے. توفیق اللہ ہی دیتا ہے. کب دیتا ہے پتہ نہیں, بس لائن سے لگے ہیں, ایسی بھی سارے کیوں میں لگے ہوئے ہیں. کب توفیق مل جائے معلوم نہیں. یار یہ تو ایسے میں نے ذرا دو چار باتیں کر دی ذرا تھوڑا دل پشوری کرنے واسطے کہ توفیق اللہ والا ہو جائے.
قرآن پاک میں آتا ہے, ہم نے ذرا وہ شان صحابہ کرام ذرا دیکھ لینا, شان صحابہ کرام ذرا سورت الانفال میں آتا ہے 74 نمبر آیت میں, اور وہ جو ایمان لائے کس پر, اور ہجرت کی. سب کو معلوم ہے کہ کس نے ہجرت کی, سیدنا ابو بکر نے ہجرت کی, عمر فاروق نے, سارے ہجرت کر گئے. پہلے حبشہ ہجرت کی, پھر مدینے ہجرت کر لی. جب مدینے والے لینے آ گئے حج کے موقع پر, اور سرکار کو دیکھا, کہنے لگے یہودی جو کہتے تھے نا نبی آنے والا, یہ وہی لگتا ہے. انہوں نے کہا وہی لگتا ہے, وہی نشانی ہے ساری. اور قرآن میں آیا, اے محبوب یہ جو یہودی لوگ ہیں نا, اپنی نسل نہیں پہچان سکتے سکا پتر ہے کہ نہیں پتر, یہ نہیں پہچان سکتے, لیکن تجھے بالکل پہچانتے کہ تو سچا نبی. یعنی اولاد تہاڈی انہاں دی حرامی ہو سکتی ہے, وہ شک ہو سکتا, پر تیرے بارے میں کوئی شک نہیں کہ تو سچا ہے. اینیاں نشانیاں انہاں نوں تیریاں پتہ نے کہ انہاں نوں پتہ ہے تو سچا نبی. بات سمجھ میں آ گئی نا. تو جو آئے نا وہ کیا کہتے ہیں مدینے والے آئے, تو انہوں نے آ کر سرکار کے ہاتھ پر بیعت کی. دوسرے سال اور زیادہ آ گئے, کہنے لگے سرکار تو ساڈے کول آئیو, پھر چھڈو انہوں مکے پاک والے, نہیں مانتے نے, ساڈے کول آئیو. سرکار نے فرمایا ٹھیک ہے میں تہاڈے نال چلن تیار ہوں. حضرت عباس رضی اللہ, تو چاچا جو تھے حضور علیہ السلام کے, انہوں نے ان سے میٹنگ کی. وہ جو لینے کے لیے آئے تھے نا انصاری, ان سے میٹنگ کی. کہنے لگے معلوم ہے کس کو لے کر جا رہے ہو, پورے عرب کی دشمنی خریدنے لگے ہو تم. جب بندہ دین پر جاتا ہے نا, پوری دنیا کی دشمنی خریدتا ہے, تد چلتا ہے. کہنے لگے پورے عرب کی دشمنی خریدنا چاہتے ہو, اس کے پیچھے سارے آئیں گے لڑنے کے لیے. ہوا ایسے ہی تھا. سوچ لو, سمجھ لو, جس کو لے کر جا رہے ہو, جانا چاہتے ہو. یہ عباس رضی اللہ نے ایک کوئری پاڑی. انہوں نے بڑا سوچا, سوچنے کے بعد پھر سرکار کے پاس گئے اور عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ہم آپ کو اپنے ساتھ لے کر جائیں گے, شرط ایک ہے. پوچھا کیا شرط ہے؟ عرض کی سرکار اگر مکہ فتح بھی ہو گیا آپ ہمارے ساتھ رہیں. انہیں جانا انہیں مانا, نہ رکھا غیر سے کام, للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان. کہا سرکار پھر ساڈے کو نہیں رہنا جی. سرکار نے فرمایا بالکل میں تہاڈے نال رہاں گا. ایسے میں سرکار فرماندے ہوندے سن. سرکار نے فرمایا اگر ایک طرف ساری دنیا چل رہی ہو, ایک طرف انصاری چل رہی ہو, میں انصاریوں کے ساتھ چلوں گا. اور آج بھی سرکار کا روزہ کہاں پر ہے؟ مدینے میں. وعدہ کیتا سی تہاڈے کو رہاں گا. تو قرآن الانفال 74 آیت میں آتا ہے, وہ لوگ جو ایمان لائے اور ہجرت کی اور اللہ کی راہ میں جہاد کیا, اور جنہوں نے جگہ دی اور مدد کی, وہی سچے ایمان والے ہیں, ان کے لیے بخشش ہے اور عزت کی روزی. لو صحابہ کرام کی شان, مہاجرین کی اور انصار کی, اللہ کریم نے شان بلند کر دی. اب مہاجرین کی بھی قرآن میں آ گئے, انصاری بھی قرآن میں آ گئے, نام کسی کا نہیں آیا, نام کسی کا نہیں آیا. جیسے آیت تطہیر, آیت مباہلہ میں آتی ہیں, کسی کا نام نظر نہیں آتا, لیکن ہم کس سے پہچانتے ہیں؟ احادیث سے کس کس کا نام ہوگا. دوسرے قرآن کی آیت ہے سورۃ توبہ 100, اللہ ان سے راضی اور وہ اللہ سے راضی. کسی نے کہا نا, کسی نے کہا یا اللہ مجھ سے راضی ہو جا, آواز آئی تو میرے نال راضی ہے, تو راضی ہے ساڈے کول. اللہ دا راضی ہونا مسئلہ نہیں, تہاڈا راضی ہونا مسئلہ ہے. گل سمجھ آئے کہ نہیں؟ تہاڈا راضی ہونا مسئلہ ہے. اللہ راضی تادی ہوتا ہے جو تسی راضی ہوئی ہو. انہوں نے جناب مرضی گل بتا دو. اللہ ان سے راضی اور وہ اللہ سے راضی, اور ان کے لیے تیار کر رکھے ہیں باغ جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں, ہمیشہ ہمیشہ ان میں رہے, یہی بڑی کامیابی. رضی اللہ عنہ و رضوا عنہ. کیا بات ہے یار, اللہ انہوں کو راضی. یا اللہ اس آیت کے صدقے میں ہم سے بھی تو راضی ہو جا, اور ہمیں توفیق دے ہم تجھ سے راضی ہو جائیں, تاکہ مقام رضا پر کھڑے تو نظر آئے. کہنے جدو پھریری آئے نا, جو دل چو آواز نکلے, جدو دل خوش ہوئے, جدو گل سنی جائے, اس وقت دعا مانگ لینی چاہیے, دیر کرنی نہیں چاہیے, اس وقت ہی اللہ قبول کر.
اس وقت اللہ قبول کر لینا. تو اس لیے پھر سورۃ فتح میں 26 آیت میں کہا پرہیزکاری کا کلمہ ان پر لازم فرمایا اور وہ اس کے زیادہ سزاوار اس کے اہل تھے. کون؟ صحابہ کرام. اس لیے کہا پرہیزگاری. اس لیے سارے صحابہ پرہیزگار تھے, عادل تھے, ان میں کوئی فاسق نہیں تھا. قرآن یہ فرما رہا ہے, ہم نے قرآن کی ماننی. اب احادیث میں آ جاتے ہیں, کیونکہ احادیث میں آ جاتے ہیں. صحیح مسلم 2533 سرکار نے ارشاد فرمایا بہتر لوگ اس زمانے کے ہیں, اس زمانے کے جس میں حضور ہے, اور دوسرا اس وقت ہوں گے جب میرے بعد زمانہ آئے گا. صحابہ کرام کا پاویں جمل و صفین ہو یہ, پاویں جمل و صفین ہو یہ, پاویں کوئی بھی جنگ ہو یہ, بہتر دور ہے. کیونکہ قانون بنتے پہ سن کہ اگر آپس میں لڑائیاں ہوئی ہیں تو تسی کی کرنا ہے, اگر باغی درمیان چاہیے تو تسی کی کرنا ہے. یہ سارے اصول سکھا دی. جمل و صفین ہوئی اپنوں سے ہوئی. کس سے ہوئی؟ پہلے ہم لڑتے تھے مشرکین مکہ سے, ہم نے پھر کیسر و کسرا فتح کر لیے. اب جمل و صفین ہو گئی آپس میں, اور حضرت علی نے سکھایا, حضرت علی نے سکھایا. جب سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کے اونٹ کی کونچے کاٹ دی گئی نا, جمل اونٹ کو کہتے ہیں نا, نر اونٹ کو, اس لیے اونٹ کا نام پڑ گیا یہ جمل کی لڑائی, کیونکہ اونٹ پر سوار تھی. وہ جب کونچے کاٹ دیے, پیر کاٹ دیے کہ نیچے آئے, اور ان کے بھائی ابی بکر, محمد بن ابی بکر کے ساتھ گھر واپس بھیجا نا, تو لوگوں نے کہا مال غنیمت, کہا اپنی ماں کو لونڈی بناؤ گے, مسلمانوں کا مال غنیمت لو گے, یہ بھی بخشے ہوئے ہیں ہم بھی بخشے ہوئے. آپس کی لڑائی میں جب ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ پھر مال غنیمت نہیں اکٹھا کیا جاتا پاگلو, لونڈیاں نہیں بنائے جاتے, غلام نہیں بنائے جاتے, بلکہ معافیاں دی جاتی ہیں. یہ کس نے سکھایا؟ بات نبی کے سکھانے کی تھی, میں نے آگے بتایا تھا, بڑی اچھی بات سکھائی تھی, یاد رکھیے گا. ہر کام نبی کی سنت ہے, ہر کام نبی کی سنت ہے. سزا دینا بھی نبی کی سنت ہے. اب سزا کیسے دی جاتی؟ ہاتھ کوئی نہیں. اس لیے اللہ کریم نے صحابہ کرام سے وہ کام کروائے کہ ان کو نبی نے سزائیں دی, اور سنت ہوا سزا اس طرح دی جاتی ہے. ورنہ وہ صحابہ وہ تھے یزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ, کہ ان کو اللہ کریم کے نبی نے پاک صاف فرما دیا ہوا. تو اس لیے صحابہ کرام نے کیا, ساڈے تے پاؤ تے سانو دیو سزاواں تے ایک قانون بنا. یہ کبھی نہ کریے گا. جیسے نبی نے فرمایا نا, ایک بندہ جس نے زنا کر لیا تھا, وہ کیا کہتے ہیں اس کو نا گڑھے میں کھود کر نہ مار رہے تھے ہڈیاں, وہ گڑھا چھوڑ کے نا بھاگ نکلا. ایک صحابی پیچھے تو بہت اونٹ کی بڑی ہڈی کو مارا, ٹھا کر کے سر پھاڑ دیا. جب سر پھاڑ دیا نا, اس کے خون کے قطرات گرے صحابی پر, اس نے کہا لعنتی, اس کے خون کے قطرے مجھ پر پڑے ہیں زانی کے. سرکار کے پاس آئے, سرکار دو عالم علیہ السلام سے عرض کی, سرکار ایسے ایسے ہوا اور لعنتی دا خون دا قطرے میرے پڑ گئے. سرکار نے کیا فرمایا؟ سرکار نے فرمایا جیسی اس نے توبہ کر لی ہے پورے مدینے میں بانٹ دی جائے, سب کی توبہ قبول ہو جائے. لو جی زانی تو سمجھے ہو, ان سے کروائی گئی. کبھی سائن کرا صحابہ زانی سن, صحابہ چور سن, صحابہ یہ تھا, وہ معاف ہو کے نکل گئے ہوئے ہیں, تم پھنس جاؤ گے. آگے چلتے ہیں. سرکار نے بہتر لوگ اس زمانے کے جس میں میں ہوں, اس کے بعد دوسرے زمانے کے صحابہ, تیسرے زمانے کے تابعین, 3 گروہ میرے نبی نے فرماتے ہیں. اس لیے ہم تینوں کو برا نہیں کہتے. پھر کیا بات ہے, حدیث پاک آتا ہے ترمذی 2884 حدیث پاک, سرکار نے ارشاد فرمایا اس مسلمان کو جہنم کی آگ نہیں چھوئے گی جس نے میرے صحابی کی زیارت کا شرف حاصل کیا ہو. یار یہ تو صحابی کی بات ہو گئی, اور نبی کو دیکھنے والے. تو گل سمجھ آئے کہ نہیں ہے؟ نبی کو دیکھنے والے. صحیح بخاری 3673 میرے صحابہ کو برا نہ کہو, کیونکہ اگر تم میں سے کوئی احد پہاڑ سونا ہرات کرے تو میرے صحابہ میں سے کسی ایک کے نہ مجھ کو پہنچ سکتا, نہ ہی یعنی آدھا کلو آٹے دے برابر بھی نہیں پاس پہنچ سکتا کہ وہ دے سکے. گل سمجھ آئیے؟ احد پہاڑ ہم لوگ جتنی مرضی کر دیں انہاں تک نہیں پہنچ سکتے. انہاں چھڈو, شیخ عبد القادر جیلانی ہون, شیخ احمد سرحدی ہون, داتا گنج بخش رحمت اللہ علیہ, کوئی بھی ہون, انہاں دے برابر نہیں ہو سکتے, اور اسی انہاں دے برابر نہیں ہو سکتے. میں بھی نال کہہ رہے ہیں, اسی انہاں دے برابر نہیں ہو سکتے. پھر حدیث پاک میں آیا ترمذی 3892
جب تم لوگوں کو دیکھو کہ میرے صحابہ کو برا کہتے ہیں تو کہو اللہ پاک کی لعنت ہو تمہارے شر پر. لعنتی لوگ ہیں جو صحابہ کرام کو برا بھلا کہتے ہیں. اب آ جاتا ہے افضل 3 صحابہ کرام. علیکم بسنتی و سنت خلفاء راشدین، میری اور میرے خلفاء راشدین کی سنت کو اختیار کرو. نمبر 4 جو خلفاء نا سب سے ٹاپ پر، 2 کو جو نہ مانے کافر ہے. پہلے 2 کو کہ میں نہیں مانتا امامت ابو بکر کو، چل نکل فارغ ہے تم. عشرہ مبشرہ 10 صحابہ، سرکار میں ابو بکر جنت میں، عمر جنت میں، عثمان جنت میں، علی جنت میں، طلحہ جنت میں، زبیر جنت میں، عبد الرحمن بن عوف جنت میں، سعد بن ابی وقاص جنت میں، سعید بن زید جنت میں، اور ابو عبیدہ بن الجرا سب جنت میں. دوسرے نمبر پر یہ ہیں جن کو نبی نے بشارت ہی دے دی. تیسرے اہل بیت. سیدنا ابو بکر صدیق نے فرمایا کہ حضور نے فرمایا کہ میری رضامندی جو ہے میرے اہل بیت میں، انہاں بیویاں مراد زیادہ تر ہون گی، لیکن اسی اس تو اگے نکل جانے تھوڑا، کیونکہ پہلے تشیع حضرات کہتے ہیں نا تسی نعرہ لاندے ہو ہر صحابی نبی جنتی جنتی، میں کہتا اہل بیت بھی جنتی. ہم اصل میں فرق یہ تھا ہم نے اہل بیت کو علیحدہ نہیں کہا تھا، ان کو بھی صحابہ میں شمار کیا تھا، لیکن انہوں نے ڈرامہ کر کے نا اہل بیت کو علیحدہ کر دیا اور صحابہ کو علیحدہ کر دیا. بس یہیں سے لڑائی شروع کر دی. ہم اہل بیت میں ہیں، اور میں کہتا ہوں اہل بیت کے لبادے میں آگے ڈیش ڈیش وہ ہے. ٹھیک ہے جی. ایک حضرت حتیجہ رضی اللہ تعالیٰ آ رہے تھے سرکار کے لیے کھانا لے کر، آپ غار حرا میں تھے، تو حضرت جبرائیل علیہ السلام و تحیت و وسنا نے عرض کی سرکار آ رہی ہیں بی بی صاحبہ، ٹھیک ہے ان کو ذرا سلام پہنچا دیں. تو ان کو اللہ کا اور میرا سلام پیش کرے، اللہ کا اور میرا سلام پیش کرے، اور جنت میں خولدر موتی سے بنے ہوئے گھر کی بشارت دے دیجیے جس میں نہ شور ہوگا نہ کوئی تکلیف. صحیح بخاری 3820 میں یہ حدیث پاک موجود ہے کہ ان کو بشارت دے دیں. آہا کیا بات ہے میری ماں، کیا بات ہے سیدہ حتیجہ رضی اللہ عنہ. میں کہ کہنا سیدنا ابو بکر صدیق نہ ود رتبہ میں سیدہ حتیجہ دا کیا بات. ماں دی گل کرنی چاہیے ذرا دل وڈا ہو جاتا ہے. ایتھے ماں جڑی سکی ماں ہوندی نا وہ درجہ گھٹ ہے، یہ درجہ ود ہے، ایمان ہی شامل ہے. اور حضور نے سیدہ فاطمہ کے متعلق فرمایا تم مومنہ عورتوں کی جنت میں سردار بنو گی. پھر فرمایا بے شک سیدنا حسن و حسین اہل جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں. پھر فرمایا سیدنا حسن و حسین سے محبت جنت کی ضمانت ہے. بات سمجھ آ رہی ہے نا میری؟ میں ترتیب دسی جا رہی. اہل بدر 313 صحابہ. کوئی لوگ کہتے ہیں نا صرف عشرہ مبشرہ جنتی نے نا، انہوں دی گل سرکار نے آئی ہے، میں ایسے میں ذرا دسی جا رہی کڑے کڑے نے. اہل بدر کے متعلق سرکار نے فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ نے اہل بدر سے واقف ہے اور اس نے یہ فرما دیا ہے کہ تم اب جو عمل چاہو کرو، بلا شبہ تمہارے لیے جنت واجب ہو چکی. دوسرے یہ کہتا ہے کہ یہاں میں نے تمہیں بخش دیا. 2 چیزیں آ گئی. کیسی بات ہے؟ 313 جنت یہی وہ لڑنے والے سن جتنے ذرا تھوڑا جیسے پھسل گئے تھے نا، کہتے بھاگ گئے، اور جڑے نا وہ 2 نمبر دین والے کہتے ہیں نا وہ بگوڑے سن. بگوڑے نہیں سن. قرآن کیا کہتے ہیں؟ اہل احد. بے شک جس دن 2 فوجیں ایک دوسرے کے بالمقابل ہوئی، اس دن جو لوگ تم میں سے پھر گئے تھے ان کے بعض کاموں کی وجہ سے شیطان نے ہی ان کے قدموں میں لغزش دے دی تھی، اور یقیناً اللہ نے ان کو معاف کر دیا ہے. بے شک اللہ بہت بخشنے والا بڑا حلم والا ہے. اور جسے اللہ نے معاف کر دیا ہو اسے بگوڑا کہنے والا اللہ کا نافرمان ہے، مسلمان ہی نہیں. قرآن کے خلاف، قرآن کے خلاف کون ہوگا؟ اللہ نے معاف کر دیا، وہ معاف نہیں کر رہا تو کون ہوا؟ سمجھا کریں. بیعت رضوان جہاں پر وہ ساروں نے ہاتھ پکڑ کر کہا تھا نا، تو قرآن کہتا ہے الفتح 18 آیت نمبر، بے شک اللہ راضی ہوا ایمان والوں سے جب وہ اس پیڑ کے نیچے تمہاری بیعت کرتے تھے تو اللہ نے جانا جو ان کے دلوں میں ہے تو ان پر اطمینان اتارا اور انہیں جلد آنے والی فتح کا انعام دیا. یہ بیعت رضوان والے بھی جو ہے نا افضل ترین لوگ. پھر آ جاتا فتح مکہ. فتح مکہ، حضور نے فتح مکہ کر لیا. سرکار قرآن کے واقعے نے فرمایا سورۃ الحدید 10 نمبر آیت میں، تم میں برابر نہیں، یہ صحابہ کرام کی بات، تم میں برابر نہیں وہ جنہوں نے فتح مکہ سے قبل حج کیا، جہاد کیا، وہ مرتبے میں ان سے بڑے ہیں جنہوں نے بعد فتح کے حج اور جہاد کیا، اور ان سب سے اللہ کا وعدہ ہے جنت کا، اور اللہ کو تمہارے کاموں کی خبر ہے. دونوں نے معاف کرتا جنت دے. طلقہ صحابہ کا نام کچھ کہتے ہیں جڑا طلقہ لفظ بیٹے اتنے بولیا جاتا ہے
جہاں پر فتح مکہ کے بعد لوگ مسلمان ہوئے. ان صحابہ کو طلقاء بولا جاتا ہے. اور اکثر کہتے ہیں یہ حضرت امیر معاویہ طلقاء میں سے آتے ہیں, ابو سفیان طلقاء میں سے آتے ہیں. بے شک طلقاء میں سے آتے ہیں پر جنتی ہیں. فرما چکا ہے اللہ تعالیٰ. قرآن کو پڑھیں تو پتہ چلے گا کیا کہ فتح مکہ کے بعد بھی جو ایمان لائے اللہ نے وعدہ کر رکھا ان کو. اس لیے ہم تو دفاع کرتے ہیں, ابو سفیان کا بھی کریں گے, بی بی ہندا کا بھی کریں گے, حضرت امیر معاویہ رضی اللہ کا کریں گے, یزید کا نہیں کرائیں گے. کیونکہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ دور سے پیدا ہوا. کب پیدا ہوا تھا؟ صحابی ہے ہی نہیں. ہم تو صحابہ کا دفاع کرتے ہیں, اس لیے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ کا بھی دفاع کریں گے. پھر سرکار نے ارشاد میں انصاریوں سے محبت, انصار سے صرف مومن ہی محبت رکھے گا اور ان سے صرف منافق ہی بغض رکھے گا. بس جو شخص ان سے محبت کرے اس سے اللہ محبت کرے گا, اور جو ان سے بغض رکھے گا اللہ تعالیٰ ان سے بغض رکھے گا. میں کیوں آپ کو یہ ساری سنا رہا ہوں؟ اس لیے بیٹے کہ ہم صحابہ کرام اور اہل بیت کے ماننے والے. کہیں پر بھی بات ہو تو آپ کو معلوم ہونا چاہیے. میں نے آپ کو قرآن سنایا, پھر حدیثیں سنائی. اب ایک اور بات, یہ بھی بڑی غور طلب بات ہے اور بڑی دماغ اج دے دور چ پان والی گل ہے. جہے بندے زیادہ میڈیا دیتے ہیں نا مرزا جی نے ٹائپ لوگوں نو, ان کے لیے دے رہا. صحابی کون ہوتا ہے؟ وہ خوش نصیب مومن ہے جنہوں نے ایمان اور ہوش کی حالت میں حضور کو دیکھا, انہیں حضور کی صحبت نصیب ہوئی اور پھر ان کا ایمان پر خاتمہ ہوا. گھٹ تو گھٹ اسی کہنے ہیں کہ سرکار جا رہے سن تو بندہ آیا, انہیں دیکھا چہرہ تو یہ سائڈ نظر آئی ہے, وہ بھی صحابی ہے. ود تو ود کہنے ہیں جنہیں کوئی حدیثاں یاد کر لیتی ہوں. تو گل سمجھ آ گئی کون صحابی ہے؟ ٹھیک. اچھا جی, پھر ایک اور قول اس میں, یہ غور و فکر والا قول ہے. جس انسان نے حضور کو ایمان کی حالت میں دیکھا اور ایمان کی حالت میں اس کا انتقال ہوا, اگر درمیان میں وہ مرتد ہو گیا مگر بعد میں پھر اسلام لے آیا, پھر حضور کا دیدار کیا یا نہ کیا, تب بھی صحابی ہے. بات سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ ابو داؤد 4359 حدیث ہے. سیدنا سعد کہتے ہیں جب مکہ فتح ہوا تو عبداللہ بن سعد بن ابی سرا, یہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کے رشتہ دار تھے اور یہ کاتب وحی میں سے تھے, مرتد ہو چکے تھے, مرتد ہو چکے. یہ میں اس لیے وہ قول کی وضاحت کرنے لگا. اور سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ کے پاس چھپ گئے. انہوں نے نا میرے نال چل, اے بھی بڑے رحیم سن. سیدنا عثمان غنی اپنے رشتہ دار تھے, بڑے رحیم سن. انہاں دل نہیں کرتا سی کہ کوئی کافر مرے, جہاں سرکار کا دل نہیں نہ کرتا سی, لیکن یہاں پر کلیش ہو رہا ہے نا تھوڑا سا, چلا چلی. آپ حضور کے پاس گئے اور سرکار تہاڈی مہربانی ہے, نہ کو بیعت لے لو. سرکار نو پتا سی مرتد ہو گیا ہے. سرکار نے کئی مرتداں دی گردناں کٹوائیاں سن. اچ پی گئے سفارشی کون؟ سیدنا عثمان غنی. سرکار بیعت کر لے. حضور نے سر اٹھایا, ایک دفعہ, دو دفعہ, تین دفعہ, انکار کرتے رہے. وہ بھی کہندے رہے سرکار تہاڈی مہربانی ہے, چھڈ دیو, غلطی ہو گئی, معاف کر دے, کہندے رہے. پھر 3 دفعہ کے بعد آپ نے اس سے بیعت لے لی. پھر آپ اپنے صحابہ کی جانب متوجہ ہوئے اور چلے گئے بیعت لے کے, کیونکہ ان تک سرکار نے بیعت لے لی. بی بی ہندا کو بیعت دیتے, حبشی کو بھی بیعت لے لے, سارے کو لے لیں. جو چلے گئے نا, پھر سرکار اپنے صحابہ کی جانب متوجہ اور فرمایا کیا تم میں کوئی نیک بخت نہیں تھا جدوں میں انکار کرتا پھر گردن لا دیتا, اس کی گردن اتار دیتا. کہا سرکار صاحب سمجھ نہیں آئی, تو اینڈ کر کے اشارہ کر دیں. کہا نبی کے لیے جائز نہیں ایسے اشارے کرنا. لیکن اس کے بعد انہوں نے کوئی غلط کام نہیں کیا. اس حدیث پاک کے مطابق ہم کہتے ہیں کہ اگر کوئی مرتد ہو کر واپس بھی آ جائے نا تو ہم اسے صحابی مانیں, کیونکہ حدیث موجود ہے. آگے پھر چلتے ہیں, یہ بھی بڑا اہم ٹاپک ہے, 2-4 منٹ میں ختم کر دیں. جب حضور علیہ السلام کا دور ختم ہوتا ہے, حضرت سیدنا ابوبکر صدیق آتے ہیں, تو 3 طرح کے لوگوں کا سے پالا پڑ جاتا ہے. ایک وہ لوگ جو نبوت کا دعویٰ کر بیٹھتے ہیں, دوسرے وہ لوگ جو زکوٰۃ نہیں دینا چاہتے, تیسرے وہ جو اجڑ قسم کے لوگ تھے جو باہر میں قبائل کے تھے, انہوں نے کہا ہم نے اسلام ہی نہیں قبول کرنا, مرتد ہو گئے. اکثر اہل تشیع حضرات کہتے ہیں دیکھو جی کافراں تے نہ لڑے, مرتد ہو گئے. صحابہ مرتد ہو, میں نے آگے کیا بتایا, صحابہ مرتد ہو سکتا ہے, ہوا ہے. دوبارہ ایمان بھی لا سکتا ہے, ہوا ہے.
یہ میں نے پہلے بتا دیا. اگر وہ مرتد ہو گئے تو سیدنا ابو بکر صدیق نے ان سے جنگیں کی, لڑائیاں کی ان سب سے, اور ان کے لیے مرتد کا ہی لفظ استعمال کیا, ان کے لیے مرتد کا ہی لفظ استعمال کیا. لیکن آپ مجھے کوئی نام نہیں بتا سکتے مہاجرین میں سے, انصارہ میں سے, قریش میں سے کون سے صحابی مرتد ہوئے تھے, کوئی نام نہیں ہے ریکارڈ میں. جیسے منافقین کا کوئی نام نہیں آتا چند ایک کے سوا, نبی اور صحابہ نے نام لیے ہی نہیں ہے, کیونکہ بعد میں جو مسلمان ہوتے ہیں کہ ان کو شامل کرتے ہیں کہ وہ چاہے منافق تھے تو چاہے وہ مشرکین مکہ تھے, اس لیے یہ پتہ نہیں چلتا کون سے مرتد ہوئے تھے. انہوں نے دیکھا بھی تھا کہ نہیں دیکھا تھا, کہ کسی صحابی نے جا کر ان کو اسلام دے دیا. جیسے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ, آپ یمن کے گورنر بنا کر بھیجے گئے, سرکار تو وہاں نہیں نہ گئے, وہاں پر جو مسلمان ہو گیا کیا کہیں گے اسے, سرکار کے دور میں ہی ہوا نا, ٹھیک ہے جی. اس لیے یہ قرآن پاک کی آیت میں آتا ہے, المائدہ 54 آیت, اے ایمان والو تم میں سے جو شخص اپنے دین سے پھر جائے تو اللہ تعالیٰ بہت جلد ایسی قوم کو لائے گا جو اللہ کی محبوب ہوگی اور وہ بھی اللہ سے محبت رکھتی ہوگی. وہ نرم دل ہوں گے مسلمانوں پر اور سخت ہوں گے کفار پر, اللہ کی راہ میں لڑیں گے اور کسی ملامت کرنے والوں کی ملامت کی پرواہ نہیں کریں گے. یہ ہے اللہ کا فضل, جسے چاہے دے. اللہ تعالیٰ بڑی وسعت والا اور زبردست علم والا. اور یہ آیت ابو بکر صدیق کے تھا, سرکار کے دور میں نہیں ہے, یہ ان کے دور میں, اور جنہوں نے لڑائی کی ہے منکرین زکوٰۃ سے قبائل کے ساتھ. اس لیے دین میں مرتد ہونے والے عرب بدو تھے جن کی کوئی دینی خدمت نہ تھی. اس لیے حافظ ابن حجر کہتے ہیں مہاجرین, انصار اور مولفت قروب قریش میں سے کوئی بھی نہیں تھا. اگر کوئی کہے صحابہ کرام مرتد ہو گئے تو میں نے آپ کو کیا بتایا, واپس آ سکتے ہیں, توبہ کر سکتے ہیں, دوبارہ صحابی ہوں گے. کنفیوژن کوئی دور ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی, ٹھیک ہے نا, ٹھیک ہے جی. اس لیے سیدنا ابو بکر صدیق نے اس پر لڑائی کی. اور ہمارے نزدیک, اہل سنت کے نزدیک, صحابہ کرام وہ ہیں جن کا قرآن میں تذکرہ ہے, صحابہ کرام وہ ہیں جن کا حدیث میں تذکرہ ہے. صحابہ کرام اور اہل بیت دونوں جنتی ہیں, جو ان دونوں کو الگ کرے وہ جہنمی ہے. جو ان دونوں کو الگ الگ کرے, فضیلت علی بیان کر کے سیدنا ابو بکر نو برا بلا کہے, یہ دونوں جہنمی ہیں, کیونکہ سیدنا ابو بکر سیدنا علی کے امام ہیں. ہماری کتابوں میں تو یہی لکھا ہے, تو انہوں نے بیعت کر لی, وہ اس لیے امام ہیں. اور سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں, کہا مجھ سے افضل ابو بکر ہے, مجھ سے افضل عمر ہے. سیدنا علی فرماتے ہیں جنازہ عمر رضی اللہ عنہ کا پڑھا ہے, تو موٹے جا کے ابن عباس سے ہاتھ رکھ کے کہتے میں نے تو پہلے ہی پتا سی نا, کیونکہ سرکار سے فرماتے رہے میں ابو بکر عمر ادھر گئے, میں ابو بکر عمر ادھر گئے, میں اج کر کے حشر والے دن دونوں کا ہاتھ پھڑ کے اٹھنا ہے, تو تسی دونوں نے کٹھے تے ہونا سی. یہ کون فرما رہے ہیں, حضرت علی رضی اللہ عنہ. وہ سارے جنتی ہیں, یہ سارے جنمی ہیں. بڑا دھیان سے ایمان ضائع نہیں کرنا. صحابہ کرام ہیں, چاہے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کیوں ہوں. میں آیتیں سنا کر اور حدیثیں سنا کر بیان کر رہا ہوں. کبھی بنو امیہ نہ کیجئے گا. بنو امیہ کا مطلب ہے قریش کا ایک قبیلہ. بنو امیہ کی ایک شاخ کو غلط کہنے کا مطلب یہ ہے کہ سرکار کو غلط کہنا. بنو امیہ قریش کے قبیلے کو کہتے ہیں. قریش کی فضیلت تو قرآن میں آئی ہے, اس لیے جو بنو امیہ کہتے رہتے ہیں نا, دراصل انہوں نے موقع نہیں نہ ملتا. حضرت معاویہ یزید بندوق رکھ کے سرکار سے چلاتے اپنے بغض نبی اور بغض اسلام. بڑے بڑے فتنے تھے, بڑے فتنے جو اس وقت پھیلے ہوئے ہیں, میڈیا کے دور کے شیر ہیں, لیکن ہمارے لیے کچھ بھی نہیں. ہم تو بس جانتے ہیں جو قرآن میں آ جائے, جو حدیث میں آ جائے, ہماری کوئی اوقات نہیں ہے. توفیق کس نے دینی ہے؟ السلام علیکم.